पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो पंजाब के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से 15 मई को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कोरोना से मुताल्लिक एक समरी अरसाल की गई थी। बड़ी समरी में ये कहा गया था, बिल्कुल ख़तरनाक समरी थी, और समरी में ये कहा गया था कि पाकिस्तान का जो दिल है लाहौर, उसमें कोरोना वायरस के 6,70,000 मुमकिना मुतासरीन की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया गया था। और इस समरी में सिफारिश ये की गई थी कि टेक्निकल ग्रुप के डेटा की रोशनी में काबीना लॉकडाउन और शटडाउन जैसे फैसले करे। हुकूमती समरी मंजर आम पर आने के बाद सूबाई हुकूमत का कहना यह है कि ये महज अंदाजे हैं, और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि लाहौर में कोरोना के 6 लाख से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि ये महज अंदाजे हैं, तो फिर क्या लॉकडाउन की नरमी के फैसले से पहले सूबाई हुकूमत ने इस समरी पर गौर किया था? इन आदादो शुमार की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, इस पर हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसरत जमशेद चीमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मुसरत साहिबा, ये बताइए कि ये जो एक समरी है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि लाहौर में 6,70,800 के करीब कोरोना मुतासरीन का खदशा है, और ये ज़ाहिर है एक सैम्पलिंग के ज़रिए ये नंबर्स निकाले गए हैं, और एक ज़ाहिर है एक अंदाज़ा है और एक मेथडोलॉजी के ज़रिए सैंपल लिए जाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या वाकई लाहौर में इतने केसेस हो सकते हैं, या इसको मुकम्मल तौर पर हम रद्द करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और शुक्र खुदा का कि हम न्यूज़ की जो ये टीम है इनको इस चीज़ में क्लैरिटी है कि ये खाली अंदाजे हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ने, बड़े जिम्मेदार चैनल्स ने इस पे प्राइम टाइम पे शोज कर दिए, ना सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई कि जी लाहौर के अंदर जो केसेस की तादाद है वो 6,70,000 हो चुकी है। और कॉमन सेंस भी यूज कर लेनी चाहिए कि जब आपके पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर टोटल जो टेस्टिंग हुई है वो 5 लाख के लगभग है, पूरे पंजाब में जो टेस्टिंग हुई है वो 2.5 लाख के लगभग है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों मिला के, तो एक शहर के अंदर 6,70,000 कंफर्म केसेस कैसे हो गए? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं थोड़ा सा इस समरी के बारे में पहले आपसे शेयर कर लूं। याद होगा मैंने आपके ही प्रोग्राम में आई टोल्ड यू कि हम लोग एक टेस्ट ड्राइव हमने स्टार्ट की थी। हमने टारगेटेड सैम्पलिंग ली, जिसमें जो हाईली एक्सपोज्ड लोग थे, जैसे गवाला कह लें, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी और ग्रोसरी स्टोर से हमने सैंपल्स कलेक्ट किए पैरामेडिक्स के लिए, और उन एरियाज को टारगेट किया जहां पे कोरोना की वजह से हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ था। तो वो जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए उसमें जो परसेंटेजेस आई, ऑल्दो वो ठीक है, वो ज्यादा थी, दैट इज 5.42%। और उसके पेशे नजर ये कि अगर हम बिल्कुल ही एहतियात ना करें और सारी कौम ये समझ ले और किसी तरह की कोई कैंपेन ना हो, किसी तरह की कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो ना किया जाए और हम पूरी कौम कैजुअल हो जाए, तो फिर चांसेस हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज एक और मैं बात बता दूं, जब कोरोना अभी पाकिस्तान में आया भी नहीं था, बाकी पूरी दुनिया में फैल रहा था, और हमारी कैबिनेट कमेटी और कोरोना डेली बेसिस पे हम लोग मीटिंग्स कर रहे थे, बाहर के सारे स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आता है तो किस मंथ पे इसकी हाइप होगी, और अगर ये उसी तरह से फैलता है तो वो तो इतने, अगर हम कंपेयर करें जैसे बाकी दुनिया में जिस तरह से ये तेजी से फैला, तो वो शुक्र खुदा का कि वो पीक तो अभी तक पाकिस्तान में आई नहीं, लेकिन उसमें हम स्टैटिक्स ये जरूर डिस्कस करते थे कि इतने लाख हो सकते हैं, इतने लाख हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गए थे या वो हुए। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो ये कि देखें मुसरत साहिबा, मुसरत साहिबा, अच्छा ये बोल लूं जी, एक पहले आपको पता है WHO ने कहा कि ये इसका शुरू में एपिडेमिक से पेंडेमिक, अब ये WHO ने कह दिया कि इट्स एंडेमिक, कि ये नेवर एंडिंग है, ये हमारी लाइफ के साथ उसी तरह चलेगी जैसे मलेरिया और बाकी जो अमराज चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस इज द टाइम जब पूरी दुनिया मॉडिफिकेशन पे जा रही है, सीखने जा रही है वो मेथड्स कि हमने कोरोना के साथ कैसे रहना है। हमारी अभी पीक, अगर हम कैजुअल एटीट्यूड दिखाते रहे, अगर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो ना की, तो वो पीक हम बहुत जल्दी ले आएंगे। नहीं तो वो पीक तो आ जाएगी। ईद में जो हुआ है, इस कौम ने जो ईद में अपने साथ किया है, तो वो पीक 14 दिन आप पूरे होने दें, ईद को फिर देखें, ये पीक पे तो हम पहुंच जाएंगे। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि कुछ लोग इस चीज के को भी क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, वफाकी हुकूमत हो, सबको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, और लोग ये कहते हैं कि हुकूमत जो है सारा ब्लेम लोगों पर शिफ्ट कर देते हैं, और वो ये कहते हैं भाई अवाम को पता कुछ नहीं है, अवाम अनअवेयर है, शऊर नहीं रखती, अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है।
کم ہے, اس وجہ سے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی, حکومت تو سب کچھ کر رہی ہے. اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ بڑے ایک ذمہ دار اداریہ میں نے پڑھا باہر کے کسی, وہ مجھ سے اخبار کا نام بھول گیا ہے, لیکن انہوں نے یہ لکھا تھا کہ لوگ دنیا میں ہر جگہ یہ ایک جیسے ہیں. وہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں یورپ میں, امریکہ میں, جو ڈراپ آؤٹس ہیں, اسکول میں چھٹی جماعت بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی, شعور ان کا بھی بہت کم ہے. تو ہر جگہ لوگ بہت برے ہیں, مطلب نہیں سمجھ رہے, لیکن یہ ہے کہ حکومتوں پر ذمہ داری ضرور آتی ہے اس کی. آئی ٹوٹلی ایگری. ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت بالکل بری ذمہ ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ ہماری تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بیسکلی جب بڑی آفات آتی ہیں تو, اور بڑی آفات نہ بھی ہو, ہمیشہ دنیا میں نظام قائم رہتے ہیں, دنیا آگے بڑھتی ہے رسپانسبلٹی شیئرنگ سے. کچھ ذمہ داری ہماری ہے, گورنمنٹ کی ہے, کچھ آپ کی ہے, میڈیا کی, جو بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں. پھر الٹیمیٹلی امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں جو کی پلیئر ہے نا, اس میں جو کی رول بنتا ہے وہ انڈیویجولز کا ہے, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ہاں گورنمنٹ بالکل سو جائے, میڈیا اس پہ بات ہی نہ کرے, تو پھر ہم لوگ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب قوم چاہ کیا رہی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قوم یہ چاہ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک ایک بندہ ڈنڈا لے کے بھرتی کیا جائے, جو اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے بتائے کہ ماسک پہنو, انٹر ہوتے وقت سینیٹائز کرو, اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک گھریلو نظام یونٹ ایک ہوتا ہے, اسی طرح ہاؤس. اب دیکھیں, آپ نے اپنے ود ان لمٹس آپ نے پلے کرنا ہوتا ہے نا. آپ کی لمٹس کیا ہے؟ ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے, ہمارے پاس, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میسج جاہل ہے. جاہل میں اس لیے اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ میٹر آف ڈگری, اٹس اے میٹر آف سینس, ریسپانسبلٹی اینڈ شیئرنگ آف ریسپانسبلٹی. اچھا, اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں مسرت صاحبہ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ عوام تو یہ کر رہے ہیں, یہ بات ہم سب کو نظر آئی, عید پر بھی نظر آئی, مختلف موقعوں پر نظر آیا کہ ہوا کیا, عوام نے بالکل بھی خیال نہیں کیا حفاظتی تدابیر کا. لیکن اکثر اوقات ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں حکومت کی پریس کانفرنسز کی, حکومتی نمائندوں کی, وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے, پیچھے اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں ذرا خدشات پیدا کرتی ہیں کہ دیکھو, جب یہ حکومت والے خود اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں کریں. تو ایک تو یہ کنسرن بھی ہے نا. I totally agree with you, بلکہ مجھے ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں وہ لبرٹی, وہ لیئر حاصل نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں یا آئسولیشن میں لے جائیں. پبلک کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم خود ہی جو قانون کی پاسداری جنہوں نے کروانی ہے, جن کو مجھے دیکھ کے میسج جانا ہے, ہم ماسک کے بغیر پھر رہے ہوں. ماسک شوڈ بی مینڈیٹری. ٹھیک ہے, ایک آخری چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں, اب ہمارے پاس ایک جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ پنجاب کا جو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی حکومت کی طرف سے یہ سیمپل کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی 6,70,000 کیسز ہو سکتے ہیں, اور انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا کہ آپ لاک ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن کریں. یہ حکومت کہہ رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے. تو ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے یہ کام کریں, ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو جب حکومت میں ہی آپس میں تضاد ہو جائے تو پھر لوگ کیا کریں اور کس کی بات مانیں؟ نہیں, اچھا نہیں, اس میں نا دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی, جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بہت کچھ ڈسکشن میں آتا ہے. اب ایک اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی آپس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کر لیں, یہ نہ کریں. حتمی چیز وہ ہوتی ہے جو ہونے والی, دیکھیں قابل امن چیزوں کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ریمبر دس. اب جو ہماری میٹنگ کی اندرونی سمریز پتہ نہیں, دیر آر مینی تھنگز, مینی پیپرز, مینی پریزنٹیشن جو دی جاتی ہیں, لیکن وہ قابل عمل نہیں ہوتی, جن کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا ہوتا وہ پبلک نہیں کی جاتی. تو یہ کسی وے سے باہر یہ بات نکلی, اور اس میں لیکن کسی حد تک کل میری ایک چینل سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا چلے کم از کم یہ تو فائدہ ہوا. اب سب ڈر ضرور گئے ہیں کہ جی 6,70,000 بھی ہو سکتے ہیں. ڈر کہاں گئے ہیں مسرت صاحبہ, لوگوں کو تو اور تشویش ہو گئی ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے جیسے ہی کیمراز آف ہوئے ہیں, لیکن ایک کیمرہ شاید آن رہ گیا تھا تو ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی. انہوں نے فوراً ماسک اتارا, جیب اس میں بیگ میں ڈالا, تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہاں پر تو حکومت کچھ کھیل کھیل رہی ہے. خود یہ لوگ فوراً ماسک اتار دیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا اور ہمیں عوام کو کورونا کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں پھر بھی وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. ریمبر دس کہ جو ہمارے گورنمنٹ پریمیسز ہیں وہاں پہ آپ کے ٹیمپریچر چیک ہوتے ہیں, سارے ایس او پیز فالو کرنے کے بعد میٹنگ میں کوئی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ان کو سینیٹائز سسٹم پورا, وہ اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے بیٹھنے سے پہلے. وہ تھوڑا لٹل بٹ سیکیور انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی میرا یہ ماننا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ہم تمام جو نمائندے ہیں ہمیں بھی ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, مینڈیٹری ماسک, اور اس کو ہم انشاءاللہ اس کی ہم قانونی ایڈ بھی اس کو دیں گے. پیچھے لیجسلیشن ہوگی جو اسسٹ کرے گی جزا اور سزا کو, اور جو اب ماسک تو ہماری زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے. جو نہیں بنائیں گے
وہ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو کورونا کا رسک میں گفٹ ڈالیں دیں گے اور پھر اس کے بعد رسک میں ڈالیں گے اور پھر وہ پوری ان کی پورا خاندان ٹربل میں جا سکتا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی, گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی فائنل جو ایگزیکیوشن کی فیز میں آتی ہے وہ سارے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے کہ ہمیں دیکھیں اس میں بھی رسک ہے کھولنے میں, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ اینڈیمک ہو گیا, جب اس نے رہنا ہی ہے اب, تو اٹس ناٹ اے میٹر آف 2 years, اٹس اے میٹر آف ہول لائف, پتہ نہیں کب تک. تو اس لیے ہمیں جتنا جلدی ہم اس ریالٹی کو فیس کریں گے, جتنا جلدی ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے کبوتر کی طرح, بلی ہمارے سامنے کھڑی ہے, کورونا دیوار پہ لکھی ہوئی ایک ریالٹی ہے, اور اس کی صرف ایک ہی چیز ہے, دیٹ از پریکاشنری میئرز, احتیاط. جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنی فیملی کو بچائیں گے, پھر ہمیں موقع ملیں گے سب کچھ کرنے کے, کمائیاں کرنے کے, بزنسز کرنے کے, پالیٹکس کرنے کے, اینڈ سب کچھ کرنے کے. اور اگر ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ, اینڈ دین اپنے ملک کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی. تو پلیز بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ.